أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک جنرل کانسیپٹ ہوتا ہے لوگوں کا کہ میں اتنی دعا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں یا دعا کر رہی ہوں تو میری دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی، اور دوسرا ایک کانسیپٹ ہے کہ میرے اتنے گناہ ہیں، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چاہے کس منہ سے معافی مانگوں یا اگر معافی مانگوں گا بھی تو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسٹوریز بتائی ہیں، اور یہ جو اسٹوریز ہیں پروفٹس کی، یہ اسٹوریز جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ بچوں کو رات کو سوتے وقت کوئی نہ کوئی اسٹوری بتاتے ہیں، اس میں کوئی چیز ایڈ کر لی یا کوئی چیز کم کر دی۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پروفٹس کی، جو بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کی جو اسٹوریز ہیں، جو کہانیاں ہیں وہ بتا رہے ہیں، وہ ایز اٹ از جو اس وقت ہوئی تھی، ہزاروں سال پہلے جو اس وقت چیز ہوئی تھی وہ اللہ عز و جل بتا رہے ہیں۔ اور جو چیز قرآن میں ریکارڈ کی گئی ہے، مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کا پیدا ہونا، اس کے بعد اس کا بچپن، اس کی جوانی، یہ ساری جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری اسٹوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں 2 پیجز میں یا میکسیمم 2.5 پیجز میں ساری اسٹوری موسیٰ علیہ السلام کی بتا دی ہے، اس کے پیدا ہونے سے اور اس کے بڑے ہونے تک۔ تو جو بیچ میں جو چیزیں ہیں وہ اللہ عز و جل نے ہمیں نہیں بتائی۔ کیوں نہیں بتائی؟ کیونکہ قرآن میں وہ چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں، جس سے آپ لوگ اپنے آپ کو امپروو کریں اور آپ کو جن چیزوں سے فائدہ ہو، جس سے ہم جو ہے وہ کوئی نہ کوئی میسج گیٹ کر سکیں اور اپنے آپ کو سیدھے رستے پہ لے کے آئیں۔ تو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وہ چیزیں بتائی ہیں۔ اسی طرح ہی ایک جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فسقى لهما ثم تولى الى الظل، تو موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا کن کو؟ اینیملز کو، جانوروں کو، اور اس کے بعد جا کے بیٹھ گیا درخت کے نیچے، سائے کے درخت کے نیچے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں تھے، آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری ایک تو جو ہے وہ ایجپٹ مصر میں تھی، اور پھر اس کے بعد جب مصر سے گئے مدین کی طرف، وہ اسٹوری ہے، اور اس کے بعد پھر ایجپٹ میں آئے فرعون کی طرف۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام ایجپٹ سے نکلے تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کا کلام نہیں ہوا تھا، اللہ عز و جل سے ان کا جو مطلب پرافٹ نہیں تھے اس وقت۔ تو جب ایجپٹ میں تھے تو اس وقت انہوں نے کیا کیا، جس کی وجہ سے ایجپٹ سے نکلے، بھاگے وہاں سے، کیونکہ اس نے فرعون کی آرمی کا خون کر دیا، قتل کر دیا ایک موقع سے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو پاور تھا وہ کتنا پاور ہوگا، کتنے پاورفل ہوں گے۔ ایک ہی پنچ مارا اور وہ فرعون کی آرمی کا بندہ وہیں پہ جو ہے وہ مر گیا۔ تو وہاں سے اس کو کسی نے آ کے بتایا کہ فرعون نے جو ہے وہ ایک حکم جاری کیا ہے کہ موسیٰ کو کہیں بھی دیکھو علیہ السلام کو تو اس کو جو ہے وہیں پہ مار دو۔ تو وہاں سے کسی نے اس کو بتایا، اور جب سے نکلے تو مدین کی طرف آئے۔ مدین میں اب موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے نکلے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ گھر تھا، نہ کھانا تھا، نہ پیسے تھے، اور ان کا لائف اسٹائل ایجپٹ میں کیسا تھا؟ وہ فرعون کے محل میں پلا بڑا تھا، وہیں پہ اس کی پرورش ہوئی تھی۔ مطلب ایک رائل فیملی کا جو پروٹوکول تھا وہ اس کو ملتا تھا، لیکن ابھی جب وہاں سے نکلا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہاں گیا مدین میں، تو اس نے دیکھا کہ کچھ جو لڑکیاں ہیں، کچھ نہیں، دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو روکے ہوئے کھڑی ہوئی ہیں، اور تھوڑا دور ایک کنواں ہے، اور وہاں پہ آدمی جو ہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے۔ اب وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام ان 2 لڑکیوں کے پاس گیا، جب تمہارا کیا معاملہ ہے، تم یہاں پہ کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے، جب یہ مرد جو ہے پانی پلا کے چلے جائیں گے پھر ہم جو ہے پلائیں گے، کیونکہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، وہ نہیں آ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جانور لیے، ان کو پانی پلایا اور ان کو واپس آ کے دے دی۔ ایک احسان کیا، ایک جو ہے وہ خیر کا کام کیا، نیک کا کام کیا، نیکی کا کام کیا، اور اس کے بعد درخت کے نیچے جا کے بیٹھے، اور اس نے درخت کے نیچے جا کے بیٹھے، اور اس وقت اس نے کیا دعا مانگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ کافی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اسی وقت پوری کر دیتا ہے، شارٹ پیریڈ آف ٹائم۔ کافی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت پوری نہیں کرتا، وہ کافی سالوں کے بعد، ہو سکتا ہے کافی عرصے کے بعد ہوتی ہیں پوری، اور ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی چیز ہمارے لیے اچھی ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے بری ہے۔ یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے، ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال دیا ہے یعقوب علیہ السلام، جو فادر تھے یوسف علیہ السلام کے،
تو یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام بچپن میں ہی ان سے الگ ہو گیا، پھر وہ جوانی میں بھی ان سے الگ رہا، تو یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ پورا عرصہ ان کے لیے روتے رہے، ظاہر سی بات ہے دعائیں بھی مانگتے رہے، لیکن ان کی ملاقات کب ہوئی یوسف علیہ السلام سے؟ جب یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے تھے، منسٹر ہو گئے تھے، اس کے بعد ملاقات ہوئی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، اس کی ماں سے الگ ہو گئے، تو وہ بھی کچھ عرصے کے بعد، کچھ منٹس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی ماں کے پاس واپس آ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بھی دعائیں مانگی ہوں گی، تو ان کی دعا امیڈیٹلی اللہ عز و جل نے قبول کر لی۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا مانگا؟ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میں جو ہے وہ آپ جو بھی چیز آپ میرے لیے نازل فرمائیں گے، بھیجیں گے، میں اس کا محتاج ہوں۔ میں اس کا کیا ہوں؟ محتاج ہوں۔ خیر فقیر، جو بھی خیر آپ میرے لیے بھیجیں گے میں اس کا محتاج ہوں۔ فقیر جو ہے وہ فقر سے نکلا ہوا ہے۔ فقر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے کسی کا بیک بون، جو اسپائن ہوتا ہے ہمارا، کوئی اتنا بڑا وزن اس پہ کوئی رکھ دے کہ وہ بریک ہو جائے، وہ ٹوٹ جائے، مطلب بندے کو اور کوئی چیز نہیں نظر آئے، بیک بون اس کا ٹوٹ جائے تو وہ کسی چیز کرنے کے لائق نہیں رہتا۔ تو اس لیے ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ مجھے اتنا صدمہ پہنچا ہے کہ میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، تو یہ بھی ایگزامپلس دیے جاتے ہیں۔ تو فقر جو ہے وہ اس سے نکلا ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے، نہ میرے پاس گھر ہے، نہ میرے پاس پیسے ہیں، نہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک احسان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ احسان کرنے والا ہی تھا، وہ بھی اسٹوری سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے بعد جا کے بیٹھ گیا، اور انہوں نے لڑکیوں سے کچھ نہیں مانگا، نہ ہی کوئی اجر مانگا، جا کے بیٹھ گئے اور درخت کے نیچے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ گھر دیا، فیملی دی، اور اس کے بعد ایک ہوتا ہے نا، اگر مثال کے طور پہ آپ کو جاب نہیں ہے اور آپ کو جاب مل گئی تو آپ کہیں گے ہو سکتا ہے یہ جاب میری چلی جائے 1-2 مہینے کے بعد، لیکن جاب سیکیورٹی بھی مل گئی موسیٰ علیہ السلام کو تقریباً 10 سال کے لیے، اس کو فیملی بھی مل گئی، گھر بھی مل گئی، جاب بھی مل گیا 10 سال کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے یہ چیزیں دے دی، اور اس کے بعد جب وہاں سے نکلے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ان کا کلام ہوا۔ تو یہ ایک لمبی سٹوری ہے، یہ کسی اور وقت آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے صحیح طریقے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔